اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی عام عادات کے خلاف ایسی باتیں ظاہر کرا دیتے ہیں جن کو دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتے تھے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نیل ندی کے درمیان سوکھے راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا پار اتر گئے، اور جب فرعون کا لشکران ان راستوں سے گزرنے کے ارادے سے دریا میں اترا اور بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہونے والے کو دیکھنے والا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ 1400 برس سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے باوجود قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت جیسی بھی نہ بنا سکے، اور نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔ دوسرا معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر ہے۔ شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور سب لوگوں نے ٹکڑے دیکھ لیے، پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی سے اوپر چڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے ہوئے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک، وہاں سے 7 آسمان پر، اور پھر جہاں تک خدا کے منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اس رات میں جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی، نماز فرض ہوئی، اور پھر صبح ہونے سے پہلے اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے ایسی باتیں ظاہر کر دیتے ہیں جن کا ہونا عام طور پر مشکل ہوتا ہے، جس کو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ایسی باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے کرامات کا ظاہر ہونا حق ہے۔ نہیں، ولی کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامات ظاہر نہ ہو۔ شریعت کے خلاف کام کرنے والوں سے اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو یہ جادو یا استدراج ہے، کرامات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی نہیں سمجھنا، اور خلاف عادت باتوں کو کرامات سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ عام عادات کے خلاف کوئی کام اگر نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے۔ عام عادات کے خلاف کوئی کام اگر اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامات کہتے ہیں۔ شریعت کے خلاف کام کرنے والے کسی فاسق یا کافر سے کوئی کام عام عادات سے ہٹ کر ظاہر ہو تو جادو یا استدراج ہے۔